فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے شہنشاہ بحروبر مالک خشک و تر کائنات کے سرور اللہ کے پیغمبر جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام نقیب اہل سنت بھائی انس رضا صاحب قبلہ اسماعیلی کی نظامت میں اپنی کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ حضرات یہ بات کا احساس بالکل نہ کریں کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اور جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے نہ بھائی، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، ہو مجاہد تو لڑو اپنی ہی بلبوتے پر، غیروں کی امداد سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نہ میری محبت میں آئے ہیں بلکہ یہاں آپ آئے ہیں حضور غازی پاک کی محبت میں، حضور سید سالار مسعود غازی کا فیضان لینے کے لیے میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، تو یہاں جب تک بیٹھے غازی دولہ کی محبت میں بیٹھے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل شاعر اہل سنت بھائی شعیب رضا بریلوی سے بہترین انداز میں نعت و مناقب کے اشعار سماعت کیے۔ ابھی ایک اور شاعر ابھی ہماری فہرست محبت میں شاعر اہل سنت بھائی تنویر گونڈوی صاحب قبلہ میرے بعد آئیں گے، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ جیسا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ گلے گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ قادری بلرام پوری کچھ ہی دیر میں آپ کی بستی میں تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ آل رسول کے نورانی چہرے کی زیارت ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ۔ آل رسول کے نورانی چہرے کی زیارت ہوگی، اس بارگاہ میں آئے ہیں تو چند اشعار پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ فیضان ہی اسی بارگاہ کا ہے، کرم ہی اسی بارگاہ کا ہے، مشہور زمانہ کلام ہے، کئی بار آپ نے سنا ہے، سنیے گا۔ جس نے بھی دعا مانگی، جس نے بھی دعا مانگی، غازی تیری چوکھٹ پر
بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی، شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا کو پڑھ کے دیکھ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا کو پڑھ کے دیکھ، پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہے غازی، پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہے غازی۔ اور میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی۔ بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے، یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے۔ ان اشعار کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان اشعار کو ذہن میں رکھیں اور آج کی گفتگو سنیں آپ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ مومن اپنی جان کا بھی سودا کر چکا ہے اور مومن اپنے مال کا بھی سودا کر چکا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ انسان فطری طور پر تین چیزوں سے محبت کرتا ہے، انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ تین چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی انسان محبت کرتا ہے اپنی جان سے، جان کے بعد انسان محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اولاد کے بعد انسان محبت کرتا ہے اپنے مال سے۔ یہ تین چیزیں ہیں فطری طور پر انسان جس سے محبت کرتا ہے، جان، مال، اولاد۔ مثال سے آپ کو سمجھا دوں، ہاسپٹل میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، ڈاکٹر یہ کہے کہ یا تو اپنا مال بچا لو یا اپنی اولاد کو بچا لو، تو اس جگہ پر آدمی کیا کرے گا؟ مال بچائے گا یا اولاد کو بچائے گا؟ انسان اس موقع پر مال نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، کہے گا مال جتنا خرچ ہونا ہے ہو جائے لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہوا تین چیزوں میں فرق دکھا رہا ہوں کہ ان تینوں میں بھی انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ مال، اولاد پہ قربان کر دیا۔ اب معاملہ آیا اولاد کا اور جان کا۔ اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یا تو جچہ کو بچاؤ یا بچہ کو بچاؤ، تو ایسے موڑ پر کیا کرے گا انسان؟ انسان کہتا ہے کہ جان سلامت ہے تو بچے اور ہیں، یہاں جان بچانی ہے، تو سب سے زیادہ انسان محبت اپنی جان سے کرتا ہے، جان کے مال اور جان کے بعد اولاد سے اور اولاد کے بعد مال سے، لیکن محبت تینوں سے کرتا ہے۔ سرکار غازی پاک کی زندگی کو آپ دیکھیے گا، سب سے عزیز چیز جو ہے جان، اسے غازی پاک نے رب کے نام پہ قربان کروا دیا، اسے رب کے نام پر دے دیا، راہ مولا میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اس لیے اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، اندھیرے میں رہنے نہیں دیا۔ آج مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں کے بھی دلوں میں اللہ نے غازی پاک کا نام ڈال دیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے دلوں میں بھی غازی پاک کا نام اللہ نے ڈال دیا۔ یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے، ہے جسم خواجہ میرے اور جان ہے غازی۔ حضور سید سالار مسعود غازی کی زندگی کو آپ دیکھیے گا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سید شرف الدین یحییٰ منیری، ان کے ایک مرید نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ غازی پاک کو یاد کرتے ہیں، الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں؟
کوئی بالا سید کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی بالے میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی پیا کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی سید سالار کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی سید سالار مسعود غازی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو سب اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو حضرت سید شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے، اور غازی پاک اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی عزیز چیز اپنی جان کو رب کے نام پہ قربان کروا دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ غازی پاک ہے۔ آپ ذرا ذہن کو قریب کریے گا تو میں آپ کو بتاؤں، جنت کے بدلے میں اللہ نے جان کا بھی سودا کر دیا اور مال کا بھی سودا کر دیا۔ اب یہ نہ مال ہمارا اپنا ہے اور نہ یہ جان ہماری اپنی ہے، ہم مال بھی دے چکے ہیں، ہم جان بھی دے چکے ہیں۔ اب انسان مال پہ تصرف کرے وہ الگ بات ہے، خرچ کرے اسے الگ بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر جنت چاہیے تو یہ مال رب کے نام پہ لوٹانا ہوگا، جنت چاہیے تو یہ جان رب کے نام پہ دینی ہوگی۔ سید سالار مسعود غازی نے اپنے رب سے جو سودا کیا ہے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے، ورنہ آپ چاہتے تو ماموں کی زمین کم نہیں تھی، جس علاقے میں چاہتے وہاں رہ جاتے، جس علاقے میں چاہتے وہاں کی آپ کو سرداری مل جاتی اور آپ وہاں پر اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارتے۔ یہ کرم ہے غازی پاک کا کہ آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا، ہندوستان کی سرزمین کو چنا ہے، اور ہم کو محبت ہے اپنے بھارت سے، اور یہ بھارت کی سرزمین پیغمبر اسلام فرمائے مجھے ہند سے وفا کی بو آتی ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب پتلا بنایا، عدیم الارض حدیث میں آیا ہے پوری روئے زمین کی مٹی کا نچوڑ نکالا گیا۔ اگر ایک جگہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا تو آدمی ایک رنگ کا ہوتا۔ آپ دیکھتے ہو کہیں کوئی کالا ہے، کہیں کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی مائل و زردی ہے، کوئی مائل و سرخی ہے، الگ الگ رنگ کی، کیونکہ پوری روئے زمین کا نچوڑ اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ اس پر اللہ نے بارش کا حکم دیا، 40 دن پانی برسا، 39 دن غم کا پانی برسا، 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اسی لیے انسان کو خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ملتے ہیں۔ اولاد آدم کو خوشی کم غم زیادہ ملتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 39 دن غم کا پانی برسا، 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا اس میں روح ڈالی گئی، اور جب روح ڈالی گئی تو روح ناک کے ذریعے باہر نکل آئے۔ روح جب اندر جائے تو اندھیرا اس کی وجہ سے باہر نکل آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب روح کو حکم دیا داخل ہونے کا۔ جب روح داخل ہوئی تو اب روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اب روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اب کہہ رہی ہے روح بہت اجالا ہے۔ ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو، دراصل کس کے لیے تھا حضور جانتے ہیں، دراصل کس کے لیے تھا حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے، رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ کہہ کے آیا تھا مولا میں ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ وہ اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ کیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلوایا جائے۔ اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ گندم، وہ درخت کا پھل کھلا دیا، کہا قریب جانے سے منع کیا، اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا ہے، میں لا دیتا ہوں آپ کھا لیجیے۔
الگ الگ روایتیں ہیں، کسی نے کچھ پھل بتایا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ وہ گیہوں کا پھل تھا، گیہوں کا۔ آپ دیکھتے ہو کہ گیہوں کے بیچ میں ایک نشان ہے، وہ ناخون کا نشان ہے، اس کو آدھا کر کے آدھا حضرت حوا کو دیا، آدھا حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھایا، آپ کے کپڑے اتر گئے۔ یہ جو ناخون دیکھ رہے ہیں نا، ناخون، یہ جنتی لباس ہے، سبحان اللہ، یہ لباس تھا پورے بدن پر، یہ ناخون کا لباس ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اب جس درخت کے پاس جائیں، وہ درخت اوپر چلا جائے، نیچے ہوتا لیکن اوپر چلا جاتا، کسی درخت نے پتے نہیں دیے، جو درخت نیچے اوپر چلا جائے، ایک درخت اوپر تھا نیچے آ گیا، آدم علیہ السلام نے اس سے 3 پتے توڑے، حضرت حوا نے 5 پتے توڑے۔ اسی لیے مرد کو کفن میں کپڑے 3 دیے جاتے ہیں اور عورت کو کپڑے 5 دیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے جب اس درخت کے پتے توڑے تو رب نے اس درخت سے فرمایا، اے درخت، کسی نے پتے نہیں دیے، تو نے اس کو پتے کیوں دیے؟ تب اس درخت نے کہا، مولا میں آدم کی تعظیم کے لیے نہیں آیا ہوں، آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، میں اس نور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے آیا ہوں، میں تو نور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے آیا ہوں۔ اس درخت کا یہ جواب رب کو اتنا پسند آیا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے، وَالتِّینِ انجیر کی قسم، وَالتِّینِ انجیر کی قسم۔ اور انجیر کے کتنے فائدے ہیں، کتنے فوائد ہیں، یہ حکیم لوگوں سے آپ جان سکتے ہو۔ پیٹ کی کتنی بیماریاں وہ انجیر دور کرتا ہے، یہ اس کے فائدے ہیں، وہ انجیر کا درخت تھا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا۔ جس چیز کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ بات بیان کی کہ ہم کو ہندوستان سے محبت کیوں ہے، ہم کو اپنے وطن سے پیار کیوں ہے، ہم کو اپنے وطن سے عقیدت کیوں ہے، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہاں اتارا اللہ نے؟ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سری لنکا سرندیپ پہاڑی پر اتارا، جو سری لنکا میں، اور سری لنکا غیر منقسم، جب تقسیم نہیں ہوئی تھی ہمارے بھارت کی، بھارت سندھ تک بھارت لگتا تھا، تو یہ سری لنکا ہندوستان میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں آئے ہیں؟ ہندوستان میں آئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جو جگمگا رہا ہے، وہ کہاں آیا ہے؟ وہ بھی تو ہندوستان کی سرزمین پر۔ تو میرے غازی نے ہندوستان کی سرزمین کو چنا، قسمت والے ہیں ہم، نصیب والے ہیں ہم کہ حضور سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں اور پیدا بھی ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے ہیں، اور آپ کا جسم مبارک بہرائچ کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان جس جگہ دفن ہوتا ہے، اس کی وجود میں وہیں کی مٹی کا خمیر ہوتا ہے، جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے اس کے وجود میں وہی کی مٹی کا خمیر ہوتا ہے۔ بہرائچ والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ میرے غازی دولہ یہاں آرام کر رہے ہیں، میرے غازی دولہ کے وجود میں جس مٹی کا خمیر ہے وہ بہرائچ کی مٹی کا خمیر ہے۔ بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی، شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ اس لیے ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کو غازی دولہ کا قرب ملا ہے، ہم کو غازی دولہ کا فیضان ملا ہے۔ اور سنو، شہید مرتا نہیں ہے، شہید کسے کہتے ہیں؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے جو رب کے نام پر قربان ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، جو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور شہید ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حکمی جیسے اور لوگ بھی ہیں جن کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی حادثے میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا
وہ انسان جو دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے، اچانک سے دیوار گر گئی اس کے اوپر، وہ بھی شہید ہے۔ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اچانک سے جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ شہید کون سے ہیں؟ یہ شہید حکمی ہیں۔ کوئی آگ میں جل کے مر جائے، خود نہ کودے، یہ خودکشی نہیں بول رہا ہوں میں، اچانک سے گھر میں سو رہا تھا، مکان میں آگ لگ گئی، انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، اللہ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شہید حقیقی ہے جو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اسے شہید حقیقی کہتے ہیں۔ شہید حقیقی کا مقام کیا ہے؟ سنو، رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہم نے کہا مولا مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تب فرماتا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ تین تاکیدیں آئی ہیں اس آیت میں۔ اچھا کہہ نہیں سکتے ان کو مردہ، تو سوچ تو سکتے ہیں مردہ۔ جس کی گردن کٹ جائے وہ کیسے زندہ؟ جس کا ہاتھ کٹ جائے وہ کیسے زندہ؟ جس کا پیر کٹ جائے وہ کیسے زندہ؟ ارے جس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ کیسے زندہ؟ سوچ تو سکتے ہیں کہ گردن کٹ گئی۔ تو رب قرآن میں فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم۔ میرا رب فرما رہا ہے کہنا تو بہت دور کی بات، سوچنا بھی مت، سوچنا بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، قربان کیے جائیں، وہ زندہ ہیں۔ انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ تین تاکیدیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تین تاکیدیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تین تاکیدیں اس آیت میں ہیں اور تین تاکیدیں اس آیت میں ہیں۔ 6 تاکیدیں رب نے فرمائی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت۔ حالانکہ سوچنا آسان ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان کر سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، مومن کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ سوچ تو سکتا ہے، رب نے سوچنے پر بھی روک لگا دی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی مت، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ ایک چیز پر غور کریے گا، کون زندہ ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ پہلی زندگی سے مطلب نہیں ہے صرف قربان ہو جائے راہ حق میں، وہ زندہ ہے۔ راہ مولا میں قربان ہو جائے، جس کی موت اللہ کے راستے میں ہو، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو ذرا سوچو، جب راہ خدا میں قربان ہونے والا زندہ ہے تو وہ میرا نبی جس کی ہر سانس اپنے لیے ہے، وہ میرے آقا اپنی قبر مبارک اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ شہید کو جو مقام شہادت ملتا ہے یہ بھی تو نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ جب شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو سوچو مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں؟ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ 10 سال کے بعد آپ کسی شہید کی قبر پر جائیں اور پوچھے کسی سے کہ یہ کیا ہیں، زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، تو وہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے۔ 10 سال کے بعد بھی شہید زندہ،
اب ایک صاحب مجھ سے بولے بھئی جب وہ زندہ ہیں تو انہیں دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے نا ذہن میں، جب آدمی زندہ ہے تو اسے دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ دفن کیوں کرتے ہو جب وہ زندہ ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، گیہوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب آدمی گھر میں رکھے ہے گیہوں ہے، اور اس گیہوں کو زمین کے اندر ڈال دے، زمین میں دفن کر دے، تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ گیہوں کو تم نے برباد کر دیا؟ کیا کوئی یہ کہتا ہے گیہوں برباد ہو گیا؟ ہم نے کہا کیوں تم نے زمین میں دفن کر دیا؟ کہنے لگا تاکہ اور فائدہ ہو، ایک دانہ دیں گے اس میں سے 7 بالی نکلیں گی، ہر بالی میں کتنے دانے ہوں گے؟ فائدہ ہوگا۔ گیہوں کو دفن کر دیا، اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم نے کہا اب بھی تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، ارے شہید زندہ ہے، ارے ان کو دفن کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کا فیضان عام ہو جاتا ہے، شہید کا کرم عام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میرے غازی دولہ کو جان شہادت نوش کیے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، آج بھی ان کے آستانے پر جو بھی دامن پھیلا کر کے آتا ہے میرے غازی دولہ اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانے سید سالان، دیارے سید سالان، حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر۔ بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے انس بھائی، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ شہید کیا ہے؟ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اچھا شہید کو رزق دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے، شہید کو رزق دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ مومن کو رزق ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مومن کو رزق ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین ینفقون، رب فرماتا ہے کہ مومن کو جب رزق ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تھوڑا سا توجہ، سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، آپ دیکھیں بس تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت کی خدمت ہوگی ممبر نور پہ۔ آپ لوگ یہیں تشریف فرمائیں کہ آپ ویسے بھی مختصر ہیں، کہیں اس میں سے بھی اختصار ہو گیا تو نعرہ تکبیر، نعرہ مولا کائنات، اولاد مولا کائنات، آمد حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ آج کے اس بزم کے عظیم مہمان ممبر نور پر دولہا کی شکل میں ممبر نور پر آل نبی اولاد علی حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حافظ القاری سید احمد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ علی و نورانی بلرام پوری کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ لوگ اسٹیج سے قریب ہو کر بیٹھ جائیے، اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، گلے گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول، حضور الشاہ سید احمد رضا قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی دام اللہ ذلہ علینا ممبر نور پہ تشریف فرمائیں۔ نور ہے آنکھوں میں تو کر لو نظارہ نور کا،
نور والوں کو نظر آتا ہے جلوہ نور کا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ یہ نسبتیں کام آئیں گی قیامت کے دن۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت میں سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا، میرا خاندان باقی رہے گا۔ جڑے رہو آل رسول سے، ان کے قدموں سے جڑے رہو۔ میرے شاعر نے نہیں کہا تھا کہ میری نسلوں پہ ہے دستے کرم؟ آ رہی نا آپ کی؟ بہت شہید ہوئے اس زمین پر، لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا شعر، شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ وہ کہاں ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں ہے شہید؟ کہاں ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے۔ اور رب کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس ہے۔ رب کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں رب فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر کرو گے ادھر اللہ کا جلوہ ہے، جدھر دیکھو گے جدھر نظر کرو گے ادھر اللہ کا جلوہ ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شہید اپنے رب کے پاس ہے، جہاں جہاں رب کا جلوہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا ہے، وہاں وہاں شہید کا جلوہ ہے۔ شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے پاس ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یرزقون، رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب شہید اپنے رب کے پاس رزق پاتا ہے تو وہ رزق کا کیا کریں گے؟ رزق کا کیا کریں گے؟ آج جو ہم ان کے آستانے پر جاتے ہیں اور یہ دونوں ہاتھوں سے خزانے لٹا رہے ہیں، ارے نبی کی آل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سخاوت میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو اوپر جا کر کے، امام زین العابدین کے پاس جتنا ہوتا تھا آپ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد میں آپ جب مدینہ شریف آئے تھے تو دو کام کیے تھے، ایک آپ نے لنگر کھولا تھا اور ایک آپ نے مدرسہ کھولا تھا۔ مدرسے میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور لنگر خانے پہ آ کر کے غریب مفلس یتیم آ کر کے کھانا کھا کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا کر کے جاتے تھے۔ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شہید کو جو رزق ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ ارے مومن کو رزق ملتا ہے تو مومن اس رزق کا کیا کرتا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مومن کو رزق دیا ہے وہ اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ مومن خرچ کرتا ہے، مومن کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، راہ مولا میں خرچ کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جب مومن خرچ کرتا ہے تو جب شہیدوں کو رزق ملتا ہوگا تو شہید کیا کرتے ہوں گے؟ تو شہید اپنے پاس ذخیرہ نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں میں لٹاتے ہیں۔ اس لیے جایا کرو ان کے آستانے پر۔ میں نے آپ ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر، ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر، سونے سے جڑی چوکھٹ، چاندی سے جڑی چوکھٹ، ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر۔ اور کم ہوتے نہیں دیکھی، جو رکتے نہیں دیکھی، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی غازی وہ بھیڑ ہے منگتوں کی غازی تیری چوکھٹ پر۔ یہ شہید ہیں، یہ شہید ہیں۔ شہید کے لیے قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے،
آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے ہزاروں روپے خرچ کر کے ان کے آستانے پر پھول چڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے، کئی کونٹل پھول ان کے آستانے پہ چڑھ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے جو ہمارے دل میں ڈالی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے غازی کو رب نے پسند فرمایا ہے، میرے غازی کو چن لیا ہے میرے رب نے۔ 18 سال کی عمر، اللہ اکبر! آج ہمارے یہاں 18 سال کے نوجوانوں کو دیکھو، کوئی آئی پی ایل میں مست ہے، کوئی فلمیں دیکھنے میں مست ہے، کوئی گانے سننے میں مست ہے، کوئی سیاست میں مست ہے، کوئی خبریں دیکھنے میں مست ہے۔ ایک وہ بھی 18 سال کا نوجوان تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے دین پر چلنا کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا سید سالار مسعود غازی بہرائچ کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ نے جب جام شہادت نوش کیا، جام شہادت نوش کرنے کے بعد میں لوگوں نے سوچا تھا کہ اب ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا، اب ہندوستان میں کوئی نہیں ہے جو اسلام کا پرچم بلند کرے گا، اب کوئی نہیں ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا۔ انہیں کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ سید سالار مسعود غازی کے بعد وہ آیا ہندوستان کی سرزمین پر، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں ہند کی بادشاہت عطا کی، جاؤ میں نے تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا ہے۔ قطب المشائخ کا لقب ملا نبی کی بارگاہ سے، وہ آ رہا ہے جسے دنیا عطائے رسول کہتی ہے۔ ساری دنیا جس کو آج پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، ہم ہندوستان والے قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھے ہوگے کاٹمانڈو میں زلزلہ آیا اور جگہوں پہ زلزلوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہندوستان کی سرزمین کے کونوں کو اللہ کے ولیوں نے تھام رکھا ہے، کہیں غازی پاک کی صورت میں، کہیں غریب نواز کی صورت میں، کہیں مخدوم پاک کی صورت میں، اور کہیں صابر پاک کی صورت میں، کہیں اعلیٰ حضرت کی صورت میں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، ہم قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم کو ولیوں کا قرب ملا، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں ولیوں کا قرب حاصل ہوا ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی کی جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ آیا جسے عطائے رسول کہتے ہیں۔ پورا بھارت غریب نواز کے لیے عطائے رسول ہے، اور پورے بھارت کے لیے میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، بہت چاہا کہ غریب نواز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، لیکن غریب نواز کے ذرا سے پیر کو ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں پائے، اور ساری طاقتیں لگا لی گئیں، سارا پاور لگا لیا گیا، لیکن غریب نواز کے قدم کو نہیں ہٹا پائے، اور یہ کہہ کے جانا پڑا کہ ہندوستان کی سرزمین کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کے گنبد سے آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی؟ یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے، ہے جسم خواجہ اور میری جان ہے غازی۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء کرام اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ آج ہم چلتے ہیں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آیا وہ گھٹنوں کے بل چلے ہیں، جنہیں نظر آیا وہ ایڑی کے بل چلے ہیں، جن کو نظر آیا وہ پنجوں کے بل چلے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ دیکھیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی، مالدہ ٹاؤن بنگال میں جن کا مزار ہے پنڈوا شریف میں، 3 مہینہ پیدل چل کر کے سفر کر کے آئے، 3 مہینہ قیام کیا، واپس 3 مہینہ جانے میں لگا، 9 مہینے کا سفر، اور آئے۔ کسی نے کہا حضور سواری کر لیجئے، پیدل جائیں گے، جوتا پہن لیجئے، حضور ننگے پیر جائیں گے؟ کہا کہ اگر میں سواری پہ جاؤں گا تو اپنے غازی کو سفر کے حالات کیسے بیان کروں گا۔ اس آستانے پر
آپ دیکھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی ہے. لطائف اشرفی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس آستانے پر جب حاضری دینے آئے تو فرماتے ہیں ایک دن میری قسمت نے ایسی یاوری کی کہ میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے، اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، چوتھے سید سالار مسعود مصر. فرماتے ہیں کہ جو اس آستانے پر جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. قسمت والے ہو ایسی شخصیت کے قرب میں رہتے ہو، نصیب والے ہو جو ایسی شخصیت کا قرب تم کو حاصل ہوا ہے. جیسے آج ہم بغداد جانے کے لیے ترستے ہیں، اجمیر جانے کے لیے ترستے ہیں، کلیر جانے کے لیے ترستے ہیں، کہ چھوچھا جانے کے لیے ترستے ہیں، بریلی جانے کے لیے ترستے ہیں، ایسے ہی وہاں کے چاہنے والے بہرائچ آنے کے لیے ترستے ہیں. حضور سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر شیخ سرمد نے آ کر کے حاضری دی ہے. جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے اور آپ اپنے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی بہرائچ کی سرزمین پر ہاتھی نے انٹر کی، فوراً آپ ہاتھی سے نیچے اتر گئے اور پنجوں کے بل چلنے لگے. کہا کیا نظر آیا؟ کہا بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ والے ہیں جن کے لیے سب روشن ہوتا ہے. آپ دیکھو بادشاہ فیروز شاہ تغلق، آج جو درگاہ میں آپ کام دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے دور کا کیا ہوا ہے. ہم زنجیری گیٹ دیکھیں گے، احاطہ دیکھیں گے، اللہ اکبر کتنا کام کرایا ہے اس نے، کتنا وکاس کیا ہے بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے. کوئی یوں ہی تو عقیدت نہیں رکھتا، مجھے آل رسول سے محبت ہے، یوں ہی تو عقیدت نہیں ہے. میں نے اخلاق دیکھا ہے سید صاحب کا، میں نے ان کا کردار دیکھا ہے سید صاحب قبلہ. کئی جگہوں جلسوں میں میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو شفقتیں جو محبتیں فرماتے ہیں وہ محبتوں پہ آدمی قربان ہو جاتا ہے. آل رسول ہیں، یوں ہی کوئی بہرائچ نہیں کھچا آتا ہے. بادشاہت جس کے سر پہ بادشاہت کا تاج سجا ہوا ہو اور وہ فقیرانہ لباس پہن کر کے اس آستانے پر آئے. 5 سال کے لیے کوئی پردھان بن جائے تو سوچتا ہے کرسی جائے نہیں میرے پاس سے، میں ہی پردھان بنا رہوں اب. اور وہ بادشاہ کرسی چھوڑ کر کے اس آستانے پہ صرف جھاڑو لگانے کے لیے آئے. کچھ تو ہوگا. بادشاہ فیروز شاہ تغلق ٹھٹ پہ حملہ کرنے کے لیے گیا. فوج ہارنے والی تھی، ہو سکتا تھا کہ یہ بھی دنیا سے چلا جاتا. کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ اب تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے لیکن ماں اپنی اولاد کو معاف کر دیتی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بیٹا کتنا بھی ماں کو ستائے لیکن ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے. نبی فرماتے ہیں ماں 100 بد دعائیں کرے تو اللہ 99 رد کر دیتا ہے، 1 قبول فرماتا ہے. اور ماں 100 دعائیں کرے تو اللہ 99 قبول فرما لیتا ہے، 1 رد فرماتا ہے. کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتی. ماں تو ماں ہوتی ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. کسی نے کہا تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا. ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں، دیکھا کہ ایک چند لوگوں کی جماعت بہرائچ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے. پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ غازی دولہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جان راہ مولا میں قربان کروا دی، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے وہی کہا تھا کہ اے میرے غازی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو فقیرانہ لباس میں آپ کے دربار میں اس کو بھیجوں گی. چند دن کے بعد بادشاہ واپس آتا ہے، ماں کے قدم چوم کے کہتا ہے ماں میں کامیاب ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا یہ کامیابی تجھ کو تیری وجہ سے نہیں ملی ہے، جا بہرائچ غازی دولہ کے آستانے پر یہ کامیابی تجھے ملی ہے، یہ غازی دولہ کے صدقے میں ملی ہے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق آیا بہرائچ کی سرزمین پر. کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ سے ملاقات ہوتی ہے. کہا حضور آستانے پہ حاضری کرا دیجئے. کسی نے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ غازی پاک کے مزار کے بارے میں اب پتہ نہیں ہے کہ غازی دولہ کا مزار کہاں پر ہے. یہاں تو بہت شہیدوں کی قبریں ہیں، کہاں پتہ لگایا جائے کہ کون سی قبر غازی دولہ کی ہے. اس نے سوچا کوئی اللہ والا مل جاتا، اس نے سوچا کہ کوئی صاحب دل مل جاتا، اس نے سوچا کہ کوئی بزرگ مل جاتا جو مجھے بتا دیتا کہ غازی دولہ یہاں آرام فرما ہے، جو مجھے بتا دیتا کہ غازی دولہ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. جب اس نے تلاش کیا ملاقات ہوئی سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ سے. کہتا ہے کہ آپ میری حاضری کرا دیجئے. فرمایا جا غازی دولہ کا آستانہ کھلا ہوا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے حاضری
حاضری دے کے چلا جاتا ہے، تیرے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں غازی دولہ کا مزار کون سا ہے، مجھے بتائیں غازی دولہ کی قبر کون سی ہے۔ کہا یہ جو مہوے کے درخت کے نیچے دیکھ رہا ہے نا، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں نے غازی دولہ کو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تلوار لے کر کے چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے فتح کی تاریخ نکالی اور حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ جس دن اسے کامیابی ملی تھی، جس دن اسے فتح ملی تھی، وہ کوئی اور تاریخ نہیں تھی، وہی تاریخ تھی جس دن حضرت سید عبدالدین ابو جعفر امیر ماہ نے بتائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید سالات، دیان سید سالات، آمد حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بادشاہ کہتا ہے حضور حاضری کرا دیجئے۔ فرمایا چل، بادشاہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب بادشاہ کبھی بادشاہ دیکھتا ہے، کبھی سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ پنجوں کے بل چلے، کبھی ایڑی کے بل چلے، کبھی قدم آگے کبھی قدم پیچھے کبھی قدم ادھر۔ کہتا ہے حضور زمین تو ہموار ہے، زمین تو سیدھی ہے، اور آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضرت سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ فرماتے ہیں بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا حضور کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا قریب آ جا۔ جب بادشاہ قریب آتا ہے اپنی ٹوپی اتار کر بادشاہ کے سر پہ رکھتے ہیں تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف شہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے۔ اب بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، میں قدم رکھوں تو کہاں رکھوں؟ اب یہاں پہنچ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں آل رسول کی موجودگی میں کہ جب غازیت پاک کے آستانے پر جھاڑو لگانے والی شخصیت کی شان کا یہ عالم ہے کہ اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پہ رکھ دے تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے، تو میرے غازی کی شان کا عالم کیا ہوگا، غازی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، غازی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بادشاہ نے حاضری دی، بادشاہ نے اس بارگاہ میں بہت کام کرایا۔ تو یہ وہ آستانہ ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ حاضری دینے آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے آئے۔ سفر نامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہے کہ ابن بطوطہ بھی بہرائچ کی سرزمین پر حاضری دینے آیا۔ اس آستانے پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر کے حاضری دی۔ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے نا، وہ غازی پاک کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ وہ اتنی بڑی شخصیت جو غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، شان اپنی جگہ۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں غازی دولہ کی تاریخ پیدائش کہ 65 سال پہلے سرکار غوث پاک سے پہلے تشریف لائے، سرکار غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پیدائش کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے تشریف لانے سے 100 سال پہلے اسلام کا جھنڈا غازی دولہ نے لہرا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ سید سالار مسعود غازی ہے۔ کہاں دیکھو گے میرے غازی کو، کہاں کہاں دیکھو گے۔ ایک آخری بات اور تقریر میری ختم۔ حضور سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر چاہے اپنے آئیں یا پرائے آئیں، میرے غازی دولہ کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں ڈرتے۔ میں اس جگہ پر بھی جلسہ کر کے آیا ہوں انس بھائی، نگرور میں۔ سب سے پہلی کرامت حضرت غازی دولہ کی کسی مسلمان کے لیے ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک غیر مسلم کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ جاسو نام کا، کوئی اولاد نہیں اس کے گھر۔ اچھا، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر شادی کے 2-3 سال تک اگر کوئی خوشخبری سنائی نہ دے نا تو تانے دینا شروع کر دیتی ہیں عورت کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے. سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے. لڑکا اللہ دیتا ہے، لڑکی اللہ دیتا ہے. بعض عورتوں کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر گھر میں ایک دو بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ عورت کو تانا دینا شروع کر دیتی ہے. یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو سب سے پہلی اولاد بیٹی عطا نہیں فرماتا. بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا تھا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور نبی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے، نبی اپنی بیٹی سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا تو مکان تھوڑی دوری پہ تھا. محبت دیکھیں نبی کی اپنی لاڈلی بیٹی سے. مدینہ شریف کی اس وقت کتنی آبادی ہوگی. آل رسول نے وہاں کے جلوے دیکھے. اس وقت کی جو آبادی تھی مدینہ شریف کی، یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ مدینہ شریف کے باہر تھا. آج مسجد نبوی شریف سے نکلو گے تو فوراً سامنے جنت البقیع ہے. کتنی بڑی آبادی ہو گئی تو کتنی دور گھر ہوگا حضرت فاطمہ کا. 2-3 مکان کے بعد میں گھر ہوگا. نبی کو یہ دوری بھی گوارا نہیں تھی. پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو بالکل اپنے حجرے کے برابر والے حجرے میں رکھا. اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں بھی ایک روشن دان، اس سے اپنی بیٹی کی خیریت لیتے تھے، میری بیٹی فاطمہ ٹھیک ہو. کتنی محبت تھی آقا کو اپنی لاڈلی بیٹی سے، کتنا پیار تھا میرے آقا کو اپنی لاڈلی بیٹی سے. میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ فرماتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی فاقے سے ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کئی دن سے فاقے سے تھی تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو اپنے شکم پہ بندھے ہوئے پتھر دکھائے کہ میری بیٹی فاطمہ تم نے اگر 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے. یہ کہاں سے پیغام ملا؟ یہ صبر کا پیغام. آج جو آل رسول آپ دیکھ رہے ہیں صابر ہوتے ہیں، یہ وہی صبر کا صدقہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی کی جب ایک دعوت کی گئی تو آقا نے ایک روٹی پر کچھ سالن رکھ کے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کے فرمایا تھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دیا. جیسے آج میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. حضرت فاطمہ کی سیرت سبق ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے کہ شوہر کے گھر میں اگر تھوڑی سی کوئی غریبی کا ماحول آ جائے نا تو وہ تانا دینا شروع کر دیتی. اپنے باپ کو فون کر کے کہتی، بھائی کو فون کر کے کہتی کہ کس گھر میں آپ نے میرا رشتہ کر دیا جہاں کھانے کو چین سے کھانا نہیں ملتا، جہاں سکون سے روٹی نصیب نہیں ہوتی، جہاں پہننے کو من پسند کپڑے نہیں ملتے. حضرت فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی آقا کی بارگاہ میں آ کے کہ بابا کس گھر میں آپ نے رشتہ کر دیا پیٹ بھر کے کھانے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے فرماتے تھے علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علی میری بیٹی فاطمہ تمہاری بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے. آج اگر کسی کے گھر میں 2-3 بیٹیاں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگتا ہے. یاد رکھو ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے. لڑکا ہو اس کی بھی تقدیر میرا رب لکھتا ہے، بیٹی ہو اس کی تقدیر بھی میرا رب لکھتا ہے. حضرت ذو النون مصری ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے لیے 10 سال